Bismillahirrahmanirrahim, and welcome back to lecture number 8 of the Public Policy Analysis course. I hope that by now you have covered quite a bit of ground and you have been up to date with the lectures and the course material too. What we have covered up till now was more of the theoretical foundations of public policy. We try to define what it is and what are its attributes, what kind of public policies, what kind of models are there, and the related stuff. Then in between I gave you a lot of examples, the real world examples with a few podcasts. What I was trying to do, as I mentioned in one of my previous lectures, I talked about it, was to give not just go straight ahead with lecture material, because sometimes, in fact many times, students find it boring. I certainly found it boring that a teacher comes in and just teaches the class stuff and theory. It can get boring. So what I found stimulating, what I found incentivizing was the fact that we, along with, if we get to study theory, we also get to see some real world examples. I took a few classes in which the teaching mode was like that, and I always found that interesting. So that is why I went that way. With studying all the material, which is fine because you need a basis for it, you need to know the theory, but besides knowing the theory, one should be able to come up with examples. So suppose if somebody asks you, all right, what is happening, what is this thing, suppose he picks out a specific public policy and asks you to explain what is happening over here. So by giving you all these examples, various examples, diverse examples, what I am trying to teach you is, what I am trying to get through to you is the way that policies are made, or what contributes to their success, what contributes to their failure, what kind of causes might be behind their success or failure. So hopefully you've stayed up with the material. It's a lot of material. I've tried to just summarize it to make it easier for you. Not everybody has this great incentive to cover everything in the book. It's a huge book. It's a pure coursework, the course book, the course syllabus. It's big, but it at least contains up-to-date material, of a bit of history, and quite a detailed explanation of what public policy is and the theoretical background. So we went through this stuff in the previous lectures that we've covered, and as I just said, as I mentioned in the last few lectures, was that now we are going to be moving towards the more practical side of things, the kind of methodology being applied, what particular methods are there for analyzing a public policy, and how to go about it. Now again, there are two parts of it. One of them is that we will go through, suppose in this lecture and the next one, we'll be going through a lot of the quantitative material stuff that is mainly related to statistical and mathematical modeling in terms of public policy, and testing the public policy variables to get a specific result, which is all fine. But you need a background of it. You need a theoretical foundation. You need to at least know what the method is about, how it came about, and where to use it. It's in fact in your textbook, the Handbook of Public Policy, you'd see an extensive coverage of it, but I'm just covering the very basics of it because, as I said, it's a lot of material. You just need to maybe go through it, but not necessarily learn all of it and learn it by rote, and you don't need to remember all that stuff. So hopefully, just like the previous lectures, just like the previous part that we've covered, that dealt with the theory, the theoretical basis of
public policy. Now we are going to be moving towards the practical side, and hopefully you find it pretty stimulating and an interesting exercise. These are some kind of these are the real tools that would help you analyze a specific problem from the perspective of economics, from the perspective of maybe psychology, from the perspective of statistics, and we will cover quite a lot of ground in it. I'll take you through a lot of methodology. There is no, again, there is, let me be clear about it, there is no one specific formula or one specific arrangement for which methods to use. It depends upon what, it depends upon the circumstances and your own choosing. So what I will be trying to do is that pick up stuff from different subjects like economics, mostly economics and statistics, and maybe a bit of mathematical modeling, not modeling but mathematics, and try to give it to you, try to make you understand, try to forward it to you, how these would apply in the real world when you have to do public policy analysis. So let us begin with this part, and hopefully you'd enjoy it too. But before we go to the beginning of the lecture, as usual, what do we do first? Yes, we go through a bit of the previous lecture and see. It's kind of a refresher to keep you up to date, to keep you awake, to see what you have been going through. It's kind of a reminder to you, automatic reminder to you, that look, we've gone through this stuff, so you should be aware of it. So anyway, in the previous lecture, we went through some of the ways that a particular public policy can have effects upon citizens and their participation in the socio-economic activities of the country. For example, we discussed how pluralistic society can help achieve some of the participatory goals. It was a lengthy discussion, it was a long discussion. What we came out with was that a participatory society in which citizens can participate, citizens feel that they have an equal right and they should have an equal say in the affairs of the country and the making of public policy, then that's a successful policy if it helps citizens participate in the policy making process or the developments within the country. I gave you the example of the last elections and took you through an interactive map, gave you that website address, and hopefully you've gone through it, to share with you specific trends in the last elections. And we saw that in one particular province, Balochistan, the voter turnout was pretty low. In fact, in one of the districts, it was, I believe, there was no voting. So why this disenchantment? Why this lack of interest in the affairs of the country? And then we discuss the background of why this disenchantment might have developed, and why all those development schemes and like programs might not be very helpful, because there is something else going on in the background, which I don't know, most of the times policymakers don't seem to get that or don't seem to keep that in perspective. But it is important because it affects the lives of the people, and policy makers, again, sorry to say, sitting here on their cozy seats in a headquarter over here in Islamabad or Rawalpindi seem to be very little aware of that fact. So any good public policy, one of the attributes of it, one of the good attributes of the public policy should be to make the citizens participate, make them feel that they are important, and the government or the people who are governing them, they do care about them. Then after that, we studied 10 general attributes of good policy making. It was taken from a document from the office of the First Minister in Northern Ireland. It's a
short document. It's not a very long document. Maybe I'll put it up for you too, but you can always search it on the net. It generalizes attributes of a good public policy. What those the 10 general attributes are, and as you would have hopefully caught up in the last lecture, or you would have realized in the last lecture, was that few of them have overlapping circumstances or overlapping priorities. They seem similar. Some of them are similar. There is little bit stuff that distinguishes one attribute from the other, but normally quite a few of them overlap with each other. So that was pretty much what we covered in the last lecture, and let us move towards the next one, our today's lecture, the quantitative methods for policy making or policy analysis. There are qualitative methods and there are quantitative methods. What we do with what we do with quantitative methods is we try to get an empirical number, a percentage or a weightage, which tells us through a specific test. Usually these are econometrics tests, statistical tests that give us a number. What the policymakers or the one who is doing the policy analysis is interested in getting a number which would tell him whether a policy was good or bad. That's a very general statement, but those are known as the quantitative methods. Qualitative ones are rather more simpler, by drawing a graph, by drawing a picture, and trying to just come up with numbers. That we'll see in some of the stuff that we'll discuss probably in the next lecture related to economics, and the drawings, how a public policy is expected to behave and what are the expected results if we draw them graphically. So that would be on the qualitative side. Quantitative methods are the ones that those are basically statistical and mathematical models that come up with numbers, empirics, about how a policy has behaved over time, and what kind of lessons have we learned from it. Hopefully you all have at least a good, at least an introductory background of statistics and mathematics. I'm not going to go through the complexities. I know this course is not for that, but if you have to be, as we will go through in this lecture probably, you'd realize that if you have to be an up-to-date analyzer, a good analyzer of public policy, or you want to do a good analysis, a sophisticated analysis of a specific public policy, then you need to know this stuff, not just introductorily, but you need to master some of the material, like specifically econometrics. So if you haven't already taken a class in econometrics and statistical modeling or statistics, you need to go through it, because we will be covering only the basics of it. We won't be going through the details, we won't be doing any testing. No, I won't be doing it over here, but I'm just giving you a clue. We used to do it when we were studying. I didn't like it much, but anyway, it's necessary. It's a necessary evil if you have to be good at this stuff. You have to analyze a public policy, then you need to learn econometrics and statistics. So anyway, what are the quantitative methods used for? Basically, they are used for defining a policy problem, evaluating impact of certain policy, and present solutions, potential alternatives. So okay, we covered the last two. I said that what they intend to do is they intend to come up with a number that tells you that okay, this policy has a good impact or this policy doesn't have a very good impact. Suppose the number is between 0.1 and 0.9, with 0.1 marking low and 0.9 marking a high impact. So any
number in between that, suppose a middling number 0.4, 0.5, what that would imply is, after going through statistical test, and if you get that number 0.5, that would tell you it's that the effects are neutral, more or less, not very high and not very low. It was to some extent good, but to other extents the policy wasn't that good. I'm just giving you a hypothetical example, but you'd see that a lot of the numbers are like that. They are percentages, or they are in the form of point this and point that. Most of the numbers that you get from statistical tests are in that kind of range or in that mode. One other thing that I didn't mention, and there is it presents solutions, potential or alternative. So you what it comes up with, what it kind of guides you is, and gives you a clue to, is that perhaps a policy isn't working that well. So by testing, by using specific tests, quantitative tests, it gives you a potential explanation or for an alternative policy, what you need to do, or maybe even incrementalism. Remember incrementalism, which said that if you already have a policy and there are certain aspects of it that are not working very well, so but the policy overall is working very well, so what you don't need to do is to throw away all the policy. You can always make changes to it. So econometrics testing, or the quantitative testing, what it gives you is that it also gives you a clue that whether this overall policy is good or overall policy is bad. It gives you a clue, a hint, that perhaps overall policy is good, but perhaps there are certain aspects of it that need attention, or that need an alternative, that needs improvement on. So that would so incrementalism, you can also gauge it by quantitative methods. Second, what kind of quantitative methods are used for policy analysis? From very simple ones to very complex ones. As I said, that we would go through some of the methodology. I won't be running any tests here. No, I won't be doing that in this course. There is no need to, honestly. You need to take a course of econometrics to be up to date with this thing. And this is my advice to you, that if you want to be a good public policy analyzer or a good economist, then you have to be good at that thing. So do take that class. Techniques such as simple modeling and input-output analysis to statistical inference and risk analysis are used as part of quantitative inquiry into the art of public policy. When it began, as we'll see in the history after World War II, it began as simple modeling. There weren't any computers over there, and there wasn't much demand for statistical and mathematical modeling at that time. So those were rather simple methods. Cost-benefit analysis and input-output analysis. But over time, with the evolution of circumstances, with the arrival of new circumstances, arising of new circumstances in the economy and in policy making decisions, when the government's role kept expanding to all the areas, like environmental stuff, environment related stuff, we read about other stuff that is uncommon. Behavior was one of them, Richard Taylor's article. So for those kind of policies, for those kind of variables, or for those kind of circumstances, there was a need for coming up with complex models that capture the realities of those variables or those circumstances. So from the simple ones, there was an evolution towards very complex ones, and there are quite a few complex ones. Even I have difficulty understanding it. They are pretty difficult, but don't worry, we won't be discussing them. One of them is statistical inference. Quite a bit is covered under it, statistical inference and regression analysis. And then you have risk analysis of an economy. This is also a big field. So these are from very simple models. These statistical techniques, statistical and mathematical techniques, evolved over time into very complex ones. But that is a reflection
of the growing of economy over time, or the evolution of economic affairs and other related affairs, socio-economic affairs over time. It includes foreign policy, it includes environmental policy, it includes development, it includes poverty evaluation and poverty eradication initiative, it includes social welfare programs, it includes sanitation, everything. So over time, as I said, with the evolution of government's role, with the evolution of thinking, that perhaps government is not restricted to just war and propaganda and that sort of stuff, and it can contribute positively towards the other fields. There was those methods, those simple methods which were not considered once weren't considered as anything to be used. They found their application, and by now we have uniquely complex models that try to capture the realities of the world. Are they successful at it? Are they not very successful at it? That's another matter. We at the end of this lecture we'll go through an example where they weren't so successful. What do we intend to achieve with the use of these methods? Number one, demonstrate whether a causal relationship, specifically in terms of statistical probabilities, exists between policy design and policy outcome. So remember what I just said about getting an empirical result, getting a number. It's more to do with that. Demonstrate whether a causal relationship. What's the causal relationship? What is the cause of a specific phenomena? But suppose, let me just give you a simple example. What's the cause of crime rate in an area? Is it unemployment? Is it the culture over there? Is it some external shock, exogenous shock? Is it endogenous shock? Is it a group that is affecting the lives of the people over there? So there are so many things. What these kind of methods do, these quantitative methods do, is try to find a relationship and the direction of it, which runs from where. It comes up, tries to come up with the number which gives you the strength of that relationship. First of all, it tries to come up with a relationship, whether there is any relationship, any relation between one factor or the other. Suppose we are hypothesizing. Of course, the first step would be, as we went through, is to model it, is to conceptualize it. You observe something and you believe that this is true. So what's the way to go about it? If you are to present it, if you are to present your findings or your evidence to a policy analyst or the policy designer, and tell them that, look, this is what I found. What you have to do with that is present it with a quantitative method, apply a quantitative method to it, and tell them that, look, I've applied this method to it and I've come up with this number which shows that there is a relation between these two, and the indicator is quite strong. Suppose I'm getting a number of 0.8 out of 0.9, which as I just mentioned as a hypothetical example, that it would imply that the relation is quite strong between the two variables, and it exists between policy design and policy outcomes. As I just said, that one stage is conceptualizing, where where the policy designer is presented with evidence, statistical evidence, that this is true, this is what they found, and he designs the policies in accordance with that, which is policy outcomes, more related with policy outcomes. Number B, gather data in terms of magnitude, which in turn demonstrate the degree of effect of one variable upon another, and which parameters were affected to what degree. I just went through it. You have to get a number. What these techniques do, again, what these techniques do is give you a number, and according to your methodology, according to your understanding, what that number means, what the interpretation of that number is, that you will use in your policy recommendations. See, try to find a solution or an alternative to the present scheme of things in case it is not working. So we just went through it again. It tries to give you an alternative. Either you can do incrementalism, or you can advocate, as a public policy analyst, you can advocate incrementalism, which means that
you would tell the policy designer that look, overall the policy is not bad, but these are specific aspects of it that are not working very well, so we need to change that. Or else you can also come up in the light of your results, you can always tell the public policy designer that look, this isn't working very well overall, so we need an alternative to this whole thing. We need to come up with it. So it depends upon what kind of test you use and what magnitude does the variable or does the number, does the empirics tell you about the magnitude of the or the effect of that variable. Now we'll move towards a bit of history. Historically, modern research methods are traced to Lasswell's opinion about public policy. Remember, we read about Henry Lasswell. He was a propagandist in World War II, employed by the US government, and he afterwards came up with all these policy sciences suggestion and closing the gap between theory and practice, and to make the methods more sophisticated so that they can capture the realities of the world that were not being captured by the methods in use at that time. So before Lasswell there were methods of analysis, but they were rather simple and their scope was limited. मिसाल के तौर पर Lasswell से पहले भी, दूसरी जंग अज़ीम से पहले भी कुछ मेथड्स ऐसे थे, सिंपल एक सर्वे हो गया, या किसी ने बस हुकूमत के किसी एहलकार ने जाके कोई ऑब्जर्वेशन कर ली और उसने जॉट डाउन कर ली, उसने उसको लिख लिया कि जी मेरे ख्याल में ये यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसकी कोई इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं थी. It was used to be a very limited sample, and there were quite a few problems with the data too. Sophisticated techniques like input-output analysis, operation research, and econometrics are post-World War II phenomena. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ही था कि इस तरह के sophisticated टेक्निक्स जो हैं, कम्प्लेक्स टेक्निक्स जो हैं, उसकी एप्लीकेशन आई कि हेनरी लैसवेल ने कहा कि जब तक आप इस तरह की टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस कर देंगे पॉलिसी एनालिसिस में. नाउ just a bit about econometrics, because as I told you and as I advised you that if you have to be a good public policy analyst or go to the economic side of things, you will have to know econometrics, and it would be wonderful if you are good at it, you become good at it. So if you haven't taken the class, do take the class. Econometrics, a lot of people who seem to know econometrics well don't even seem to know its history. कि econometrics की तारीख क्या है. So just give you a simple background about it. Simple background about econometrics. It is in Second World War. During the Second World War, what the U.S. and people were doing at the Air Force, U.S. Air Force was doing is it was trying to come up with designs. It was experimenting with a few models related to bombing certain areas and the probability of success for it. And at the same time, there were a few people like John Tinbergen who were working on this application of statistical and mathematical techniques to the economy. So at the same time, these developments were taking place. These two simultaneous developments were taking place, which resulted in some good econometrics techniques. But one thing one specific push for it, beside Lasswell, as documented in the new book, I read a summary of the new book some time ago. It was that the US Air Force, they experimented with some of these techniques to come out with probabilities of about how successful a bombing raid would be on specific areas. So that was where all this stuff kind of began to be applied to public policies. Otherwise it was pretty private affair and nobody used to give much thought to it. But after that it really took off after the Second World War. Although quite a few of them, like system engineering and input-output analysis, were used for military purposes, these gradually found its way in other fields of analysis like public policy, economics and agriculture. Perhaps the biggest boost and incentive to the use of these kind of methods came when their efficacy and place was recognized in government circles. For example, in the United States, the government established a Council of Economic Advisors to the President for the purpose of applying the latest techniques of analysis to the economy.
اچھا آپ اس چیز کو نوٹس کریں کہ جس طرح میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں ان کی باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے. انہوں نے کچھ ایسے انسٹیٹیوشن بنائے جو کہ ان کو پبلک پالیسی میں ان کی ہیلپ دیتے ہیں. اب میں اس میں مثال دی اس میں کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز کی, یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم کی گئی تھی اور ابھی بھی ہے. If you ever get the chance to read the report of the presidential report or the economic report to the president, it's titled like that, and it's a good document to read if you are in economics or if you are interested in economics and you have a bit of background in it. You might want to read that. It's prepared by some of the top-notch economists in the world who are in that advisory group to the president. And the president follows them. یہ بھی فرق دیکھیں یہاں پہ اور وہاں پہ کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ یہ نہیں کہتا کہ میں اکلے کن ہوں, یہ پریزیڈنٹ ہو گیا پرائم منسٹر ہو گیا کہ بس ایک کام شروع کر دو میری مرضی ہے, وہ پہلے ایڈوائز لیتا ہے. وہاں پہ باقاعدہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں یہ کام جو کرتے ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے قائم کی گئی ہے کہ جو کہ ایڈوائز کر سکے گورننگ کلاس کو کہ واٹ ٹو ڈو. اور نارملی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ گورننگ کلاس ان سے مشورہ نہیں لیتی, کیونکہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے, ان میں اتنی ریئلائزیشن اس چیز کی ہے کہ ایک چیز جس کو ہم اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے, مثلا پبلک پالیسی انالیسس ہو گئے اور کوانٹیٹیو میتھڈز ہو گئے, تو کیوں نہ جو اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں ان سے پوچھ لیا جائے. تو اسی لیے اس طرح کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں, اس طرح کے ادارے قائم کیے گئے, مثلا اکنامک ایڈوائزر کونسل ٹو دی پریزیڈنٹ, جو کہ ان کے جو سربراہان ہیں ان کو مشورے دے سکے. اور یہ تقریباً سارے مغربی ممالک میں انڈسٹریلائز نیشنز جو ہیں اس میں آپ کو اس طرح کے ادارے مل جائیں گے. یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ پہلی بات تو یہ کوئی سنتا نہیں ہے, اپنی ہی کرنی ہوتی ہے, اور کوئی اگر مشورہ دے بھی دے تو اس کے بیچ میں بڑی رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک واضح مثال دیتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ بیوروکریسی میں بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ویسے ہی خام خواہ خزانے پہ بوجھ ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہے, ویسی جگہ بھی لی ہوئی ہے, جگہ بھی گھیری ہوئی ہے, اور خام خواہ ان کے خرچے بھی بڑھے ہیں. لیکن اگر یہ بات کسی کوئی گورننگ کلاس والا وہ اس چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لیتا, کیونکہ وہ کسی کی سنتے ہی نہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو بیوروکریسی خود ہی روک دیتی ہے کہ نو. تو مطلب یہ کہ یہاں پہ کوئی سننے والے نہیں ہے, وہاں پہ سننے والے ہیں, اسی لیے ناٹ سرپرائزنگلی حالات بھی اتنے مختلف ہیں. اینی وے دا بگیسٹ بوسٹ as you just read, the biggest boost and incentive to use of these kind of methods came from their efficacy in place when their efficacy in place was recognized in government circles. جب حکومتوں کو یہ اندازہ ہوا ہے, میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ یو ایس ایئر فورس نے وہ اس طرح کے میتھڈز یوز کرتے تھے to take out probabilities, to estimate probabilities of bombing certain areas. تو حکومت کو جب یہ اس چیز کا احساس ہوا کہ اس طرح کے میتھڈز جو ہیں کوانٹیٹیو, ان کا فائدہ ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, تو انہوں نے پھر اس کو اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پھر ایکسپرٹس کا کام آیا, جنہیں ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں. مثلا جو پبلک پالیسی انالسٹ بھی جو ٹیکنوکریٹک فیلڈ سے ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, ایکسپرٹس ہیں, تو ان کا بھی پھر اسی جگہ پہ کام واضح ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں, ہمیں حکومت میں جو لوگ تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ ہمیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ پبلک پالیسی. سو وہاں پہ اس فیلڈ کو کافی بوسٹ ملا, اور دے اسٹارٹیڈ ٹو بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف انسٹیٹیوشنز, دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. With time it was realized that the application of these methods can be realized in other areas too. So for example, these advanced techniques of analysis were being applied to problems such as environmental analysis. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اس چیز کا احساس ہوا, اور جیسے جیسے حکومت کا رول بڑھتا گیا, مختلف شعبہ زندگی جتنے بھی ہیں, ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں کسی ملک کو چلانے کے, اس میں جیسے جیسے حکومت کا رول بڑھتا گیا, اسی طرح اس کوانٹیٹیو میتھڈس کی, ان کوانٹیٹیو میتھڈس کی اپلیکیشن بھی بڑھتی گئی, اور ان کی ڈیمانڈ بھی, مانگ بھی زیادہ ہوتی گئی, اور تقریباً ہر ہی ایریا میں اپلائی ہونے لگے. With the expanding role of government in terms of social and general welfare programs came the expanding scope
of public policy analysis, and the establishment of dedicated public policy departments in universities. The United States was leader in this respect. These developments were ably complemented by advances in computing technology and statistical and mathematical modeling, especially in the sphere of economics. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ کچھ آپ کو میں نے مثالیں دی تھی. مثلا اسٹینفورڈ میں ہارورڈ میں کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ ہے جو کہ ایکسکلوزیولی انہوں نے اس چیز کے لیے بنایا کہ پبلک پالیسی کو اینالائز کیا جائے. آج کل وہ پی ایچ ڈی بھی آفر کر رہا ہے پبلک پالیسی میں. سو یو کین سی کہ اٹس گڈ ڈیولپمنٹ. اور ویسے ہی وہ نہیں کریں گے اپنی طرف سے نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور اٹس اے گروئنگ فیلڈ, سو دے ور ایبل ٹو لیچ آن ٹو اٹ. انہوں نے اس چیز کو فوری طور پہ اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اس چیز کی ڈیمانڈ بڑی ہے, اچھے گڈ انالیسس کی ڈیمانڈ ہے, اور پھر اس میں اس کی ٹیکنیکس جو استعمال ہوتی ہیں ان کی اب ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وہ تقریباً ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہے ہیں. تو دیٹ واز گڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, اینڈ دے اسٹیبلشڈ موسٹ آف دا ٹاپ لائن انسٹیٹیوشنز, دے اسٹیبلشڈ ڈپارٹمنٹس وچ اسپیسیفکلی ڈیلٹ ود پبلک پالیسی. ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے پبلک پالیسی کا اسکوپ بڑھتا گیا, اسی طرح جو کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی ود ٹائم وہ بھی ایڈوانس ہوتی گئی. پھر اس کے علاوہ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل ماڈلنگ جو ہے وہ بھی کافی ایڈوانس ہوتی گئی. اگر آپ 60s اور 70s کے ہم نے جو پڑھے تھے ماڈلس اکنامکس کے, اور پھر اس میں ساتھ جو پبلک پالیسی کو کور کرتے تھے, دوز ابھی بھی آپ پڑھیں دوز ور ویری ایڈوانس ماڈلس. سم آف دیم پروو ٹو بی رائٹ اوور ٹائم اینڈ اسٹل آر بینگ یوزڈ, اسپیشلی لائک دا کینزین ونس. جان مینارڈ کینز سے ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ ایک برطانوی ایک اکانومسٹ تھا, ویری فیمس اکانومسٹ. سو لیکن جب کچھ میتھڈز ایسے تھے, کچھ ماڈلز ایسے تھے جو کہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہوئے. سو ود ٹائم, ود دا ایولیوشن آف تھیوریز اینڈ ود دا ریفائنمنٹ آف دس پروسیس, those very good models they stayed with the test of they weathered the test of time. They are still here in اس میں ظاہر ہے تھوڑی بہت چینجز ہو گئی ہیں, لیکن جو ماڈلز جو ہے میتھمیٹیکل ماڈلز یا اسٹیٹسٹیکل ماڈلز جو کہ اتنے سکسیزفل نہیں تھے اور جن کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی, تو وہ پھر دے وینٹ آؤٹ آف فیور. اب ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا, وہ پھر ریڈنگ سے پتہ لگتا ہے کہ ایک وقت میں یہ اس طرح کے انالیسز تھے اور اب نہیں ہے. The application of sophisticated methods of quantitative technique has had its criticism. Trying to interpret everything based on statistical and mathematical techniques has been shown to be short of reality in many instances. The latest instance being the Great Recession that hit the Western nations in late 2007 and whose jitters are still being felt. Critics point out that for all the advances in modeling and computing, sophisticated models, and despite the employment of an army of quants, those who are masters at the application of advanced quantitative techniques, they are known as quants. We'll read about them, we'll discuss it a little bit. Not one of them was able to predict the coming recession. Like almost everything, quantitative methods جو ہیں اس کے بھی کرٹکس کافی ہیں. کرٹکس کیا کہتے ہیں کہ یہ ان ایٹریبیوٹس کو یا ان خصوصیات کو ان کو کیپچر نہیں کر سکتے جو کہ انویزیبل ہیں, جو کہ دکھائی نہیں دیتی. مثلا میں نے بات کی تھی ایک لیکچر میں ایڈم اسمتھ کے ایک آرٹیکل کی, ون آف دا پریویس لیکچر, امارٹیا سین نے جو لکھا تھا اس میں اس نے ایک بات مینشن کی تھی ٹرسٹ کے بارے میں کہ یقین اور اعتماد جو ہے یہ کتنی زبردست چیز ہے. کیا اسٹیٹسٹیکل ماڈلز جو ہوتے ہیں وہ اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, کیا اس کو کاپی کر سکتے ہیں, کیا اس کو کیپچر کر سکتے ہیں؟ تو جواب زیادہ تر نفی میں ہے, نہیں کر سکتے کیونکہ دے ہیو ٹو کم اپ ود اے نمبر. اعتماد کو آپ کسی نمبر میں نہیں کر سکتے. ٹرسٹ کین ناٹ بی, you just cannot pinpoint trust in the degree of trust in a number and say that look, that degree of trust or the trust is equal to 9 or is equal to 5 or is equal to 1.
that is too difficult to do. So what econometricians usually do is they try to come up with proxy variables. Proxy variables meaning that they try to take out an alternative. Since it cannot be captured, they see an alternative. They think about what would happen, what kind of behavior is expected in terms of trust, suppose, or any other such intangible attribute, and they made a proxy of it in a form of trust, that look, this is not exactly trust, but this is what we expect to happen when we are talking about trust. Those are known as proxy variables. I don't think we'd be covering them, but just letting you know to further your knowledge. Then this was one of the criticisms. There are quite a few, but this is one of the I would say the primary criticism of quantitative methods. And then it received a jolt. जो एक धचका लगा ना quantitative methods को, वो 2007 की रिसेशन में, और इससे पहले भी सन 2000 में एक रिसेशन आया था स्टॉक मार्केट में अमेरिका में, और फिर 2007 का जो रिसेशन है जो जिसके असरात अभी भी जो मगरबी ममालिक है या सनती ममालिक हैं उससे बाहर नहीं आ सके, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है जो कि यूज किए जाते हैं प्रेडिक्शन के लिए भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं कि मुस्तकबिल में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह होगा, इकोनॉमी किस तरह बिहेव करेगी, मिसाल के तौर पे। तो बड़े सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजारी है, उनमें से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सका कि एक रिसेशन आने वाला है और वो अपने साथ जो है इतना बड़ा बहरान आने वाला है, और उसके साथ जो है मईशत जो है उनको सिर्फ अमेरिका की मईशत नहीं, तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक की जो मईशत है, मुआशी हालात हैं, उनको बहुत बड़ा धचका लगने लगा है, एक नेगेटिव शॉक लगने लगा है। इनमें से कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सका। तो इस वजह से इट वाज रिडिक्यूल्ड अगेन, एंड क्वेश्चंस, a lot of questions were raised and still being raised about the ability of sophisticated techniques to tell us what is likely going to happen in the future. It has often been pointed out by critics that quantitative methods lack the humane, philosophical, intuitive side of policy making and doesn't take it into account. For example, it is heavily reliant on tangible results rather than intangible results. Remember the discussion about educating a child and its later positive effects. Econometrics and like programs may fail to catch those intangibles. I just talked about in the last point about not catching those intangibles, and in one of our previous lectures we discussed these intangibles. मिसाल के तौर पर हमने बात की in educating a child and its effects, the positive effects that are not necessarily captured through observation or through statistical techniques. So this is a real problem as far as quantitative methods are concerned. There is now an increasing movement towards post-positivism, moving away from over-reliance on advanced quantitative techniques towards in fact, it's not post-positivism, it's pre-positivism or just positivism to post-positivism, which is a movement of incorporation of views such as moral and ethical parameters. Remember Adam Smith and Amartya Sen's article to complement the statistical techniques. अब एक मूवमेंट आई है पॉजिटिविज्म से बाहर की तरफ जाके कि अगर हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल करने ही हैं तो फिर उनमें उन चीज़ों को भी कैप्चर करने की कोशिश की जाए जो कि पहले कैप्चर नहीं हो रहे थे, जो इंटेंजिबल है, जो कि अनऑब्जर्वेबल हैं, किसी तरह उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए मॉडल्स में। काफ़ी डिफिकल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इन फैक्ट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट because human behavior is very difficult to predict. You cannot predict what people would do next. There are so many things that affect the decision of the people. So, but there is a move towards it. So hopefully it would bear some positive results in the future. In general, if an individual wants to be a good public policy analyst,
Having a very good knowledge of statistics and statistical techniques as applied to public policy analysis is necessary. جیسا کہ میں already بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنیکس ہیں, you are good at it, then you would be able to become a good public policy analyst. But knowing the bare minimum of the basis of statistical theory is a must. Even if you don't want to go into the very details or very complexities of these models, you at least, if you want to do public policy analysis, you need to go through the statistical theory of it, statistical basis of it, and understand what it is. It will help you a lot later on when you are doing public policy analysis, because that's the bare minimum requirement, I should say. Of course, it would be wonderful. It would be just wonderful if you know how to go about these quantitative methods, and you can do it. But even if you don't want to go through this and don't want to learn all those techniques, complexities, you need to know the minimum and the basis of statistical in terms of statistical theory. It's a must. Frequently used quantitative methods. کون سے ہیں جناب علی؟ ابھی ہم frequently used quantitative methods. Again, it's a generalization. یہ کوئی سارے اس میں جو استعمال ہوتے ہیں اس طرح تو بہت سے ہیں, تعداد اتنی ہے کہ ان کی پتہ بھی ہر روز نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن ایک جنرل سی ہم بات کر رہے ہیں, ایک جنرلائزیشن کر رہے ہیں کہ وہ کس کس میں کور ہوتے ہیں. The statistical techniques are based on data drawn from samples of population about which a hypothesis is conceived. The hypothesis is then tested through a quantitative technique in order to see whether the result as posited by the theory is true or false. The whole process is termed as hypothesis testing with two probable conceptions, null or alternative hypothesis. جس نے بھی statistics پڑھی ہوئی یا بیسک بھی یا ایون بی اے لیول وغیرہ پہ ہم نے وغیرہ پڑھی تھی جب, اس میں ہمیں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس سے hypothesis testing سے اور statistical basis پہ کہ hypothesis کس طرح کنسیو کیا جاتا ہے. It's a must. As I said, یہ وہ تھیوری ہے جس پہ یہ ساری چیزیں بیس کی جاتی ہیں. جب ایک hypothesis سامنے آ جاتا ہے, if you can conceive a hypothesis, then there is this, you have to test it. اس میں دو الٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں, ایک نل ہائپوتھیسس ہوتا ہے, ایک الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہوتا ہے جس پہ بیس کیے جاتے ہیں ریزلٹ. جب ان کی روشنی میں ریزلٹس آتے ہیں تو تب ایک انٹرپریٹیشن لی جاتی ہے کہ اچھا میرے ریزلٹس جو کہ میں نے سوچا تھا وہ میتھڈ ٹھیک ہے نہیں ہے, اس کی ریلیونس ہے نہیں ہے. The statistical techniques can be bifurcated into two classes by the use of data: descriptive statistics and inferential statistics. The former has more to do with organizing statistics, while the latter is concerned with inferring a pattern from data about the sample. دو قسم کے بنیادی طور پہ اس میں اسٹیٹسٹکس ہو گئے, جو نمبرز ہو گئے, ایک ہو گیا ڈسکرپٹیو اور ایک ہو گیا انفرینشیل. اچھا ڈسکرپٹیو جو ہو گیا وہ اس کی جتنے بھی نمبرز ہیں جو ڈیٹا پڑا ہوا اس کی ڈسکرپشن دینی ہے کہ یہ کس قسم کا ڈیٹا ہے. اس کو مثال کے طور پہ کسی ہائرارکی میں فٹ کر دیا کہ جی یہ اس کو اگر ہم ہائرارکیز کی یہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس میں یہ ٹاپ پہ آئے گا, یہ باٹم پہ آئے گا اور یہ درمیان میں آئے گا. یہ اس قسم کی اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے. انفرینشیل اسٹیٹسٹکس جو ہوتی ہے یہ کمپلیکس ہوتی ہے, یہ وہ میتھڈالوجی پہ چلی جاتی ہے کہ واٹ ڈو یو انفر فرام دی اسٹیٹسٹکس, کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اسٹیٹسٹکس سے. اس کے لیے پھر ٹیسٹ کی ضرورت ہے جو کہ کوانٹیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں. So the first one is of these techniques is the univariate or bivariate analysis. Univariate is in the same category as descriptive statistics with concepts like median, mode, standard deviation. It gives us a unique value. Unique کا مطلب ہوتا ہے ایک, one, from the data set. تو یہ descriptive statistics ہے, univariate statistics یا univariate طریقے جو ہوتے ہیں یہ descriptive statistics سے relate کرتے ہیں. Bivariate analysis is more in tune with the inferential statistical category. What people try to do is that they try to get a statistical relation between the two variables. Bi implies two. Uni ایک کیا کہتے ہیں, bi جو ہوتا ہے two or more. Independent جو دو ہم نارملی جو دو ویریبلز لیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, ان میں سے ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل اور دوسرا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. For those of you who have already gone through this stuff, this should be easy to recognize. Independent variable وہ ہوتا ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ہوتا ہے.
کتنا اثر ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بتاتے ہیں. The statistical tests are conducted in order to determine the strength, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, ڈائریکشن اینڈ نیچر آف ریلیشنشپ بٹوین دا ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل. سو یہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان وہ کازیلٹی جو ہے کہ وٹ کازز وٹ, ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کازز دا چینجز ان دا ڈیپینڈنٹ ویریبل, لیکن اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ کتنا مضبوط ہے, وہ ریلیشن جو ہے کتنا مضبوط ہے, کتنا ویک ہے, اسے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں مستقبل کے لیے. یہ چیزیں جو ہے یہ کوانٹیٹیو میتھڈس میں آتی ہیں. فار ایگزامپل ون آف دا موسٹ فیمس کازل ریلیشن شپ ان اکنامکس از بٹوین منی سپلائی اینڈ انفلیشن. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. سینٹرل بینکس کے بارے میں ہم نے پوڈ کاسٹ سنی تھی. سینٹرل بینکس جو ہے ان کی ایک پالیسی جو ہوتی ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا بھی ہوتی ہے, اور منی سپلائی کو یہ ڈٹرمن کرنا کہ منی سپلائی زیادہ ہونی چاہیے, یعنی پیسے کی سپلائی زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونی چاہیے. یہ بھی سینٹرل بینک کے کام میں آتی ہے یا ان کے ایمبٹ میں آتی ہے. بٹ دا اسٹرینتھ آف دا ریلیشن شپ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری اور ٹو سچویشن. In other words, increasing money supply may have a drastic effect upon inflation or a mild one. Moreover, depending upon the nature of variables, are they numbers, ratios, etc. Different inferential techniques for testing come into play. دیکھیں یہ ایک ریلیشن شپ ہے پیسے کی سپلائی اور اس کا جو اثر ہوتا ہے افراط زر پہ, جسے انفلیشن کہتے ہیں, کہ ان کے درمیان ایک ہسٹوریکلی ریلیشن جو ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے, اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان ایک کوئی نہ کوئی تعلق ہے. کتنا مضبوط تعلق ہے, کیا جیسے ہی پیسے کی سپلائی بڑھائی جاتی ہے کسی بھی اکانومی میں, اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے, یا پھر درمیان میں کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. تو یہ جو ہے یہ بھی کوانٹیٹیو میتھڈ سے ہی ڈٹرمن ہوتا ہے, جو کہ ہمیں آج تک پتہ چلا ہے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس اور اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چلا ہے. وہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ حالات میں جو ہے یہ آپس میں جو یہ اس کا تعلق ہے کہ اگر پیسے کی سپلائی بڑھا دی جائے تو انفلیشن کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. کچھ ممالک میں ایسا ہوا ہے کہ یہ جو ہے کافی مضبوط ہے, پاکستان میں مثال کے طور پر یہ کافی مضبوط ہے, جو کہ ٹیسٹ آج تک ہوئے ہیں ان کا جو پتہ چلا ہے, اور کچھ ممالک میں جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے, ذرا کم یہ ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ذرا کم مضبوط ہے. یہ جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے, جو ریزلٹ نکالے گئے ہیں, یہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک سے نکالے گئے ہیں, ان کوانٹیٹیو میتھڈ سے نکالے گئے ہیں. ہم آگے بھی اور بھی ایسی مثالیں پڑھیں گے. ظاہر ہے دوبارہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا کوئی ٹیسٹ نہیں کریں گے, اس کے لیے آپ کو اکانومیٹرکس وغیرہ کی کلاس لینی پڑے گی, لیکن اس طرح کے جو ریلیشن ہیں وہ اس میں بار بار مینشن کیے جائیں گے مثالوں میں, تاکہ اس چیز کو مزید کلیریفائی کیا جا سکے. اس کے بعد انالیسس آف ویریئنس, یہ ایک اور ٹیکنیک ہے. It is often the case that no two groups are the same when it comes to specific characteristics. What ANOVA does is determine whether samples are from the populations with same means. Analysis of variance test جو ہوتا ہے یہ determine کرتا ہے, اس چیز پہ نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آیا جو ہم نے مینز لیے ہیں, مینز کی ڈیفینیشن آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مینز جو ہم نے لیے کسی بھی سیمپل سے وہ ایک ہی سیمپل کیسا ہے یا مختلف سیمپل سے ہیں. Through the use of F-test, it tends to determine whether bias, if any, is attributed to the way of sampling or a judgment error, how sample population has been conceptualized. اس میں پھر ایک ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, F-test ہوتا ہے, یہ بھی ایک کوانٹیٹیو ٹیسٹ ہے, انووا کے انڈر آتا ہے, کہ اس میں ہم لوگ پتہ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمی آ رہی ہے کہیں پہ تو کس وجہ سے آ رہی ہے. کیا اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو سیمپل سلیکٹ کیا گیا تھا سروے کے لیے, یا جہاں سے ہم نے سیمپل لیا تھا, جن چیزوں کا سیمپل لیا تھا, کیا اس کو سلیکٹ کرنے میں یا اس طریقہ کار میں کوئی مسئلہ تھا, یا پھر جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہی لیکن اس کی وجہ سے جو ٹیسٹ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, جو ریزلٹس ہیں ہمارے وہ متاثر ہو رہے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو جو ایف ٹیسٹ ہوتا ہے اس انووا کے اندر, وہ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی
کمی بیشی ہے تو وہ کہاں سے آ رہی ہے اور کس وجہ سے آ رہی ہے. Used for obtaining results in comparative studies. Book example of on-job versus school training and its effect upon income. یہاں پہ ایک چیز کلیئرفائی کرتا چلوں کہ آپ کی بک میں پورا ایک اس چیز پہ چیپٹر ہے کہ the use of quantitative methods, تو ضرور پڑھیے گا. کافی تفصیل سے ہے, میں نے تو آپ کو کافی سمپل کر کے بتایا کیونکہ ہمارے اس کے لیے میں اتنی تفصیل سے اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بہت فائدہ مند ہے. ہوپ فلی آپ پڑھیں گے بھی. اس میں ایک جو ایک مثال دی گئی ہے اس میں یہ ایف ٹیسٹ اور انالیسس آف ویریئنس جو ہوتے ہیں, یہ جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز کرتے ہیں, کوئی بھی کمپیریٹیو اسٹڈی ریسرچر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں, اس میں کافی استعمال کیے جاتے ہیں. بک میں آپ کی کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے, اس میں ایک کسی ٹیسٹ کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں, لیکن ایک میں نے جو یہاں پہ سلیکٹ کی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ جو آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے, جب کوئی نوکری کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کو ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے, اور جو ٹریننگ وہ اسکول میں حاصل کی جاتی ہے یا کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں حاصل کی جاتی ہے, تو ان دونوں کا انکم پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ لیٹر جو ان کے انکم پراسپیکٹ ہوں گے کہ اس سے کتنا کما سکتے ہیں. آیا کہ جو آن جاب ٹریننگ ملتی ہے وہ اس سلسلے میں بڑی مفید ہے, یا جو ٹریننگ کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ملتی ہے جہاں پہ یہ سیکھا جاتا ہے, کوئی ٹیکنیکل کالج ہو گیا یا اس طرح کے کوئی ہو گیا کہ ادھر سے ٹریننگ ملتی ہے, اس کا زیادہ افیکٹ پڑتا ہے, وہ زیادہ اس چیز پہ کہ اس کا زیادہ جو کمائی ہوتی ہے, جو انکم ہوتی ہے, زیادہ اثر اس کا اس کے ذریعے آتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں کمپیئر کی جا رہی ہیں, دو سچویشنز کمپیئر کی جا رہی ہیں کہ کس چیز کا کس طریقہ کار کا جو ہے وہ کمائی پہ زیادہ اثر پڑے گا. تو یہ اس طرح کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ انالیسس آف ویریئنس کے انڈر آتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ڈسکشن. وائی couldn't the quants predict the recession? دیکھیں اس ڈسکشن, دس از دا فرسٹ ون. آپ کی مزید کورس میں ایسے 3 ڈسکشنز ہیں, if I remember correctly, 3 ڈسکشنز ہیں جس میں میں آپ کو اسی طرح کے سوال دوں گا, کوئی ایک ٹاپک دے دوں گا. اب میں نے یہاں پہ ایک ٹاپک لیا ہے کہ ریسیشن کا, کہ اس میں یہ جو کوانٹس تھے, یہ جو صاحبان ہوتے ہیں جو اس چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کوانٹیٹیو میتھڈز میں, کہ کیا وہ یہ کیوں نہیں پریڈکٹ کر سکے, یہ کیوں نہیں بتا سکے کہ کوئی ایک ایسا بحران آنے والا ہے اقتصادی صورتحال میں جس کی وجہ سے اقتصادی صورتحال بہت بری ہو جائے گی. کیوں, وائی ڈیڈ دے فیل ٹو پریڈکٹ اٹ؟ This is a discussion, and as I said that in 2007, first of all, quants, they are very good at math and statistics, and they are very good at modeling. So they have been given this short name, quants, who can do quantitative methods and are experts at it, masters at it. And every central bank, every private organization, or anybody, any think tank or anything like that who are attached to this public policy analysis have these quants with them. They are in high demand. You might even want to become a quant if you are good at math and stat. They are in absolutely high demand, and everybody wants them for going about those statistical techniques or quantitative techniques to get a result, to get an interpretation of a specific public policy or any other thing like that. So why couldn't the quants predict the recession? یہ جو سینٹرل بینکس ہوتے ہیں دنیا جہان کے, حکومتیں ہوتی ہیں, انہوں نے ان کو رکھا ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ پریڈکٹ کرنا کہ آگے کیا پروبیبلٹی ہے, اچھے حالات کی, برے حالات کی, حالات کیسے ہوں گے, اقتصادی صورتحال کیسی ہوگی. یہ ایک بڑی پریڈکشن ہے, یہ ایک بڑا بزنس ہے کہ اس کو پریڈکٹ کیا جائے کہ کس طرح ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بڑے اثرات ہیں, آگے ہم پڑھیں گے. ابھی اس ڈسکشن میں ابھی اس کو میں نہیں ڈسکس کر رہا, اس کو سمپل ہی رکھتے ہیں. جس میں آپ کو ایک کلو دینا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکشن ہو جب ہم کریں گے تو اس میں ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ, آپ لوگوں نے کس طرح جانا ہے. تو اب یہ کوانٹس ہیں, یہ ہر جگہ امپلائی کیے جاتے ہیں جہاں پہ پبلک پالیسی آ گئی, اینڈ دے آر ویری سپوز ٹو بی ویری گڈ ایٹ اٹ. اب دنیا جہان کے کوانٹس تھے جہاں امپلائی کیے ہوئے ہیں, لیکن ان میں سے شاذ و نادر, میں نے آج تک نہیں سنا کہ ان میں سے کسی نے یہ بتایا کہ 2007 کے آخر میں ایک بحران آنے والا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اقتصادی صورتحال بہت بری ہو جائے گی.
अभी तो काफ़ी हद तक संभल चुकी है, लेकिन 2007-8 में जब ये बुरान आया तो मगरबी ममालिक में बड़ी बुरी सूरत हाल पैदा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनकी इतनी बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम रह गई, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल बैठ गई, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। ये इस तरह के हालात रिसेशंस में होते हैं। तो ये सवाल फिर बहुत उठा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि ये ख्वामखा इतना ज़्यादा, फिर इतनी एडवांस टेक्निक्स होगी, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद जो है हम कुछ भी नहीं बता सके, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सके कि ये कुछ होने वाला है। फिर उसमें बहुत सी चीज़ें आई, कुछ लोग जो क्वांट्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की पे ओवर रिलायंस के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, उन्होंने ये बताया कि देखें ये चीज़ें जो हैं, हर चीज़ जो है आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक या क्वांटिटेटिव टेक्निक से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको मिसाल दी एतमाद की। एतमाद जो है वो उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स में आप किस तरह कैप्चर करेंगे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो दे in fact went back to John Maynard Keynes, and an idea he had opposed, an idea he had stated. He has stated that something about animal spirits. What he meant by animal spirits was that the behavior of people. In short, what he said was that behavior of the people is unpredictable, and that unpredictability cannot be captured in modeling. So you have all the models in the world, statistical, mathematical models that do all this, do all these tests, but there is always this question whether they are successful in capturing the behavior or predicting the behavior of the people or the individuals that would affect the economy. Unfortunately, it turned out that no, that wasn't the case. They just couldn't predict the behavior of the people, as one after the other of the financial institutions began to fail, investment banks, then banks. What happened was that people just withdrew from all those activities, withdrew their savings, they didn't do investments, and they just kept the money with them. That's sitting idle. They don't want to do anything with that. So that behavior of the people wasn't captured by any of these methods, and that gave impetus to the critics that look, we told you that behavior and such attributes cannot be captured by these methods alone. You have to be able to have the theoretical tools or the theoretical underpinning. You have to understand the basis of human behavior or human action, aside from these quantitative methods, in order to come up with a good prediction. So that was pretty much for it for this lecture and for this discussion. Future discussions would probably be a lot more detailed. When we do discussions, of course you would be doing research and you would be writing your opinion too. But this is, I'm just trying to give you a flavor of what a discussion would be like. So just to take a very short summary, just to make a very short summary of today's lecture, it was about the quantitative methods and how they came about, a bit of their history, their use, and we studied two of them, the univariate and bivariate analysis and the analysis of variance, and then in the end we sort of went through a short discussion about the quants and how they were unsuccessful in predicting the recession. So hopefully you would have enjoyed the lecture. Till next time, Allah Hafiz and goodbye.